الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے آج ہم اور آپ الفقہ الاسلامی کی 26ویں نشست میں حاضر ہیں. جیسا کہ معلوم ہے کہ کچھ جمعہ سے جنائز کے احکام پر سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے. آج بھی ہم 4 موضوع لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، بلکہ آج 3 ہی موضوع ہے. آج کا پہلا موضوع ہے کسی شخص کے شرعی حدود میں قتل کیے جانے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے. کسی شخص کے شرعی حدود میں قتل کیے جانے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے. دوسرا موضوع ہے جب مرد اور عورت کا جنازہ اکٹھا آ جائے تو پہلے کسے پڑھا جائے. جب مرد اور عورت کا جنازہ اکٹھا آ جائے تو پہلے کسے پڑھا جائے. اور تیسرا موضوع ہے کیا مسجد میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. یہ 3 موضوع ہے. تو پہلا جو موضوع ہے، یعنی ایسا شخص کہ جس نے جرم کیا ہو اور اس کو شرعی طور پر سزا مل گئی ہو اور اس سزا میں وہ فوت ہو گیا ہو، تو اب اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. یہ پہلا موضوع ہے. تو اس کے لیے جو حدیث میں روایت کرنے جا رہا ہوں، جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کے راوی حضرت ابی برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز جنازہ نہیں پڑھی. وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے کسی دوسرے کو منع بھی نہیں کیا. کیا مطلب ہے؟ یعنی خود نہیں پڑھا نماز جنازہ اور کسی دوسرے کو منع بھی نہیں کیا. اب چونکہ ایک تھوڑی سی وضاحت درکار ہے اس حدیث کے حوالے سے. حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرنے والے اور محبت کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے. لیکن اب شیطانی وسوسہ اچانک سے ایک مرتبہ آپ کے ذہنوں میں آیا اور آپ سے غلطی سرزد ہو گئی، یعنی آپ سے زنا کا صدور ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے
اور سرکار سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، یا رسول اللہ مجھے سزا دے کر مجھے پاک کر دیجیے۔ چونکہ بہت نادم تھے، اپنی غلطی پر شرمندہ تھے، رو رہے تھے، احساس ہوا ان کو، سمجھ بات آ رہی کہ نہیں، کہ یہ کیا ہو گیا ہم سے، ہے نا، ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سزا سنا کر مجھے پاک کر دیجیے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ یہاں سے، ایک مرتبہ فرمایا جاؤ یہاں سے، پھر دوسری مرتبہ انہوں نے پھر عرض کیا مجھے سزا دے کر مجھے پاک کر دیجیے۔ سرکار نے دوسری مرتبہ بھی کہا جاؤ یہاں سے، پھر تیسری مرتبہ پھر حکم دی، پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سزا دے کر مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے زنا ہو گیا۔ سرکار نے کہا جاؤ یہاں سے۔ میں تمام روایتوں کو ملا کر کے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ گئے، اور جانے کے بعد ایک روایت ایسی ملتی ہے، دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ خبر پہنچی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ معاذ بن مالک سے ایسا ہو گیا ہے۔ سرکار نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے، کیا ایسا ہوا ہے آپ سے؟ انہوں نے تصدیق فرمائی یا رسول اللہ جی ہاں مجھ سے ایسا ہوا ہے۔ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے۔ بہر کیف لیکن اصح روایت یہی ہے کہ بار بار سرکار کے بارگاہ میں جاتے اور اپنے جرم کا اقرار کرتے اور کہتے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ پر حدیں جاری کر دیجئے اور مجھ کو پاک کر دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑا ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد سرکار صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ انہیں سنسار کر دو، جاؤ انہیں سنسار کر دو۔ سنسار کا مطلب ہوا کہ پتھر سے اتنا مار دینا کہ اس کی موت ہو جائے۔ تو جاؤ انہیں سنسار کر دو۔ تو انہیں سنسار کر دیا گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ سرکار نے ان کی پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہاں پہ مسئلہ ہے۔ تو ابو داود شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3172 میں یہ روایت مذکور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور کسی کو نماز جنازہ پڑھنے سے منع بھی نہیں کیا، یعنی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو منع نہیں کیا لیکن خود نہیں پڑھا۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا تو اس سے کیا میسج سامنے نکل کر کے آتا ہے۔ پہلے اس مسئلے پہ ہم کو گفتگو کرنا ہے کہ سرکار نے نماز جنازہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ تو حضرت علامہ امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، اور اس میں ہے، بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی۔ مصنف عبدالرزاق سے انہوں نے روایت لی ہے، ابو امامہ بن سہل بن حنیف معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، فقیل یا رسول اللہ اتصلی علیہ۔ معاذ بن مالک کی حالت ایسی گزری ہے، کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ اتصلی علیہ۔ تو سرکار نے فرمایا لا، نہیں۔ پھر آگے کہا قال فلما کان من الغد قال صلوا علی صاحبکم فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب دوسرے دن ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے صاحب پر نماز جنازہ پڑھو، اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھو۔ فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب کے سب پڑھے، اور سرکار نے بھی نماز جنازہ پڑھی، سرکار نے بھی نماز جنازہ پڑھی۔ اب یہ جو خبر ہے، یہ روایت، یعنی نماز جنازہ پڑھنے والی جو روایت ہے اور نماز جنازہ نہ پڑھنے والی روایت، اب ان دونوں روایتوں میں تطبیق دے رہے ہیں کون؟ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی وضاحت بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور یہ بھی صحیح ہے کہ نماز جنازہ پڑھی۔ اب دونوں صحیح کیسے ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔
فتحمل روایت النفی علی انہ لم یصلی حین رجم، یعنی جس وقت نماز جنازہ پڑھنے کی نفی کی گئی، یعنی سرکار نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس دن نماز جنازہ نہیں پڑھی جس دن سزا کا حکم سنایا سرکار نے، جس دن سرکار نے سزا کا حکم سنایا تو اس دن سرکار نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اور کسی کو پڑھنے سے منع بھی نہیں کیا، ہے نا۔ وروایت الاثبات علی انہ صلی علیہ فی الیوم الثانی، اور جو دوسری روایت ثابت ہوتی ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کی، تو دوسرے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ تو جس روایت میں یہ مذکور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، وہ بھی درست ہے، اور جس میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار نے نماز جنازہ پڑھی، وہ بھی درست ہے۔ پہلی روایت اس معنی کو لے کر کے درست ہے کہ جس دن سزا کا حکم سنایا اس دن نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو اس حوالے سے وہ پہلی روایت صحیح ہے۔ اور پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، تو جس دن نماز جنازہ پڑھنے کی روایت ملتی ہے وہ روایت بھی اس روح سے صحیح ہے۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک ڈاؤٹ ہے؟ جس دن سزا کا حکم دیا، جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا حکم دیا کہ جاؤ انہیں سنسار کر دو، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس دن نماز جنازہ نہیں پڑھی، لیکن دوسرے دن پڑھی، تو پڑھنے کی روایت دوسرے دن سے لی جاتی ہے اور نہ پڑھنے کی روایت پہلے دن سے لی جاتی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اب نہ پڑھنے کی جو روایت ہے وہ پہلے دن سے لی جاتی ہے اور پڑھنے کی جو روایت ہے وہ دوسرے دن سے لی جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نماز جنازہ نہیں پڑھا ہے نا، تو سرکار نے کیوں نہیں نماز جنازہ پڑھا؟ یہ بھی ایک روایت ہے۔ اگر مان لیا یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ سرکار نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو عالم دین ہیں، یا جن کا جہاں پہ اثر و رسوخ ہے، لوگ جن کی جہاں پہ بہت زیادہ بات مانتے ہیں، اگر اس ٹائپ کے افراد مل جائیں جہاں پہ جنہوں نے اللہ کے حدود کو توڑا ہے، اللہ کے حکم کی پامالی کھلے طور پہ کی گئی، اس کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر نماز جنازہ نہیں پڑھی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں، ہے نا، فقہاء ہیں، عالم دین ہیں، یا جن کا جہاں پہ اثر و رسوخ ہے، وہ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے عبرت بنتا ہے۔ دوسروں کے لیے کیا ہے؟ عبرت بنتا ہے کہ اگر ہم بھی اللہ کے حدود کو توڑیں گے، اللہ کے حکم کی پامالی کریں گے، تو ہماری بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر پہ نماز جنازہ پڑھی ہے یا وہاں پہ نماز جنازہ پڑھی ہے، تو اس حوالے سے ہم نے روایت نہیں پڑھی کہ جا کے قبر پہ سرکار نے نماز جنازہ پڑھی ہے یا وہاں پہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ جتنی روایت پڑھی تھی ہم نے وہ پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ دوسری جو روایت ملتی ہے، دوسرا جو مسئلہ ہے کہ جب مرد اور عورت کا جنازہ اکٹھا آ جائے تو کسے پہلے پڑھنا چاہیے؟ اب اس کے لیے عمار مولا الحارث بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر ہیں اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا جب انتقال ہوا اور ساتھ میں ان کے صاحبزادے زید اکبر ان کا انتقال ہوا، تو ام کلثوم کی میت کو، ہے نا، جو مدینے کے جو امیر تھے، امیر مدینہ، انہوں نے آگے بڑھایا نماز جنازہ کے لیے ام کلثوم کی میت کو آگے بڑھایا گیا۔ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، تو عمار مولا الحارث بن نوفل کہتے ہیں کہ میں نے اس سے منع کر دیا کہ آپ ان کی میت کو کیوں آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب جو لوگ وہاں پہ حاضر تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابی بن سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ، حضرت ابو ہریرہ،
یہ تمام کے تمام لوگ حاضر تھے، بلکہ ام کلثوم کی میت کو نہیں آگے بڑھا کر کے زید اکبر کی میت کو آگے بڑھایا گیا، زید اکبر کی میت کو آگے بڑھایا گیا۔ یہ تمام لوگ حاضر تھے۔ عمار مولا الحارث نے انکار کیا تھا تو سارے لوگوں نے کہا ہذہ سنہ، یہی سنت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مرد اور عورت کا جنازہ اگر اکٹھا ہو جائے تو پہلے مرد کی نماز جنازہ پڑھائی جائے، پہلے کس کی جنازہ پڑھی جائے؟ مرد کی جنازہ پڑھی جائے، پھر بعد میں عورت کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اب تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسجد میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی جنازتی فی المسجد علیہ فلا شیء لہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مر جائے، انتقال ہو جائے کسی شخص کا، تو اس کی نماز جنازہ مسجد میں نہ پڑھو، فلا شیء لہ، اگر مسجد میں نماز جنازہ آپ نے پڑھا تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اب اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مختلفی مسئلہ ہے، اس میں بہت لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن اتنی لمبی چوڑی بحث ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مذہب بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب کے حوالے سے، مذہب کے زاویے سے مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، مکروہ تحریمی ہے حنفی مذہب میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہود آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہے نا، نماز جنازہ کے حوالے سے، تو نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھا سرکار نے، بلکہ مسجد کے نزدیک ہی ایک جگہ بنائی گئی تھی، مسجد کے نزدیک ایک جگہ بنائی گئی تھی جہاں پہ نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی، تو وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ تین مسئلے تھے نا۔ سب سے پہلا مسئلہ تھا کہ کوئی شخص، اگر ایسا شخص جس کا شرعی نقطۂ نظر سے اگر کچھ غلطی پائی گئی یا جرم پایا گیا اور اس کو سزا ملی اور اس سزا میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی نماز جنازہ، ہے نا، پڑھنا کیسا ہے۔ اور دوسرا یہ موضوع تھا مرد عورت کا جب جنازہ اکٹھا ہو جائے تو پہلے کس کا پڑھنا چاہیے، مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے۔ یہ تین مسئلے تھے اور تینوں مسئلوں پر حدیث پاک، ہے نا، پیش کیا گیا، ابو داؤد شریف کی حدیث۔ چوتھی بات یہ ہم کو بیان کرنی ہے، کوئی بھی مسئلے پوچھنے کے آداب ہوتے ہیں اور محفل میں بھی بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں۔ یہ چودراہٹ والی محفل نہیں ہے، یہ پاک محفل ہے، سمجھ بات آ رہی کہ نہیں، اور اس کے طریقے ہوتے ہیں پوچھنے کے۔ جب گفتگو ختم ہو جائے تو ادب سے آپ مسئلہ پوچھیے۔ یہ ہاتھ اٹھا کر کے ٹاٹا بائے بائے کرنا، ہم کو اتنی سمجھ نہیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، سمجھ بات آ رہی ہے۔ تو اسی لیے اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر کے بھری محفل میں ایسے سے مت کیجیے، ہے نا۔ آپ جب بیان ختم ہو جائے تب آپ کھڑے ہوئیے اور پوچھیے کہ ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کو پھر سے آپ بول دیجیے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ الی روح النبی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔